بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 22واں پارہ مکمل تراویح میں تلاوت کیا گیا، اور 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 4 سے ہوتا ہے۔ اور جیسے ہم نے سورہ احزاب کے تعارف میں پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک غزوہ خندق بھی ہے، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات اور اس کے واقعات وہ بیان کیے گئے اس صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں پردے کے احکامات، ازواج مطہرات کو نصیحتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی حیات طیبہ کو اختیار کرنے کی ترغیب اور حکم وہ اس صورت میں دیا گیا۔ سورہ 22ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کر لو۔ یعنی عام جو عورتیں ہیں، ازواج مطہرات کا مقام ان عورتوں سے بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، اور اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو انہیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گی تو عذاب بھی انہیں دگنا ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قرب ہوگا اسے اپنے عمل میں اتنا ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ازواج مطہرات کو اللہ نے تاکید فرمائی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، لہذا تم نزاکت کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کے دل میں مرض ہے، کوئی روگ ہے، کوئی باطنی بیماری ہے، وہ لالچ کرنے لگے، اس میں طمع پیدا ہو، کوئی غلط جذبات پیدا ہو جائیں۔ اب یہ جو حکم ہے یہ ہے تو ازواج مطہرات کو کہ فلا تخضعن بالقول، کہ جب بھی نامحرم مردوں سے گفتگو کرنی ہو تو اپنے لہجے میں، اپنی آواز میں، اپنے انداز گفتگو میں نزاکت اور جو ایک نسوانی حسن ہے اس کو آنے نہ دینا، نزاکت سے بات نہ کرنا بلکہ سختی سے بات کرنا۔ تو یہ حکم اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے، لیکن اس کی مخاطب امت کی تمام عورتیں، تمام خواتین، کہ اگر خواتین کو کبھی ضرورت درپیش ہو مردوں سے بات کرنے کی، کوئی فون آ گیا یا کہیں دکان پر گئے خریداری کر رہے ہیں، اب دکاندار سے بات کرنی ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، اب اس نامحرم مرد سے بات کرنی ہے، تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ سختی کے ساتھ بات کی۔ یہ نہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی نسوانی آواز میں اور اپنی نزاکت کے ساتھ اور اپنے ایسے لہجے میں بات کریں جو مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور جاذبیت کا سبب ہو، اس سے قرآن نے منع کیا۔ تو آج کل ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے کہ جب ہماری مستورات وہ دوسروں سے بات کرتی ہیں تو بہت اچھے انداز میں بات کرتی ہیں، اور جب اپنے خاوندوں سے بات کرتی ہیں تو بہت جھڑک کر بات کرتی ہیں، بہت ڈانٹ کر بات کرتی ہیں، بہت اوپر سے آتی ہیں۔ حالانکہ معاملہ الٹ ہونا چاہیے کہ جب باہر والوں سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ سخت انداز میں اور وہ سختی کے ساتھ بات کرے۔ اس طرح اگلا حکم آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھہرے رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں دکھایا جاتا تھا۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو بنیادی ٹھکانہ ہے وہ گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام زندگی بنایا ہے اس میں یہ اللہ نے تقسیم کار کیا ہے کہ باہر کے جتنے کام ہیں اس کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ مردوں کو کہیں قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم گھروں میں بیٹھنا، بلکہ مردوں کو حکم ہے کہ تم چلو پھرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، سردی گرمی برداشت کرو، اور پتھر اٹھاؤ، محنت مزدوری کرو، یہ حکم ہے۔ اور عورتوں کو کیا حکم ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں، ان کا اصل ٹھکانہ وہ گھر ہے، وہ باہر گھومے پھرے نہ۔ ہاں کوئی سخت مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو گنجائش ہے، حتیٰ کہ فرض نمازوں کے لیے بھی عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، فرض نمازیں بھی انہوں نے گھروں کے اندر پڑھنی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ضرورت ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں گھروں میں ٹھہر کر کیا کرنا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں میں نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ اہم حکم ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ مسلمان مرد اور عورت دونوں کی کچھ ایمانی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ ویسے
پورے قرآن کا دستور یہ ہے کہ قرآن عورتوں کے لیے کبھی الگ سے صیغے استعمال نہیں کرتا، بلکہ صیغہ مردوں کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو حکم ہوتا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جب اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تو اس میں ایمان والیاں بھی داخل ہیں، ان کو اللہ نے عام طور پر قرآن میں عورتوں کو الگ سے مخاطب نہیں کیا، الگ سے ان کی صفات بیان نہیں کی۔ وعباد الرحمن، یہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی، تو یہ جو رحمان کے بندوں کی صفات ہیں یہ رحمان کے بندوں کی بھی ہیں اور رحمان کی بندیوں کی بھی ہیں، الگ سے اللہ نے صفات بیان نہیں کی۔ لیکن سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے الگ سے مردوں اور عورتوں کو، مسلمانوں کی الگ الگ صفات کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، دل سے جھکنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا اعلان فرماتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے مغفرت کا سامان اور مغفرت اور اجر عظیم، شاندار اجر۔ تو اللہ ہمیں ان تمام صفات کو مردوں کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری مستورات کو بھی ان صفات کو جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں مذکور ہیں انہیں اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 40 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کریم میں بیشتر جو خطاب فرمایا ہے وہ صفات سے، القابات سے فرمایا ہے، نام سے خطاب نہیں فرمایا۔ ادب کی وجہ سے، غایت درجہ ادب کی وجہ سے نام سے خطاب نہیں فرمایا، لیکن قرآن میں 4 جگہ آپ علیہ السلام کا نام گرامی حضرت محمد کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا، امت کو بتانے کے لیے کہ تمہارے نبی کا نام محمد تھا، ورنہ اللہ نے جہاں بھی خطاب کیا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا سین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ان خوبصورت اور پیارے پیارے القابات اور ناموں سے، صفات سے اپنے نبی کو خطاب فرمایا۔ تو وہ جو 4 مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں لفظ محمد آیا ہے، ان میں سے ایک مقام سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، چونکہ آپ کے جو بیٹے تھے ان کو اللہ نے دنیا میں ہی اٹھا لیا، تو لہذا مردوں میں سے کسی کے آپ باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہمارا، وہ عقیدہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے، اور بھی بہت ساری آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم سب کو درود شریف کی بہت کثرت کرنی چاہیے، اور درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ ہمیں خود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جب یہ آیت آپ نے ایک دفعہ سن لی تو اس آیت کو سننے کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اس آیت کو سننے کے بعد درود شریف ہم پڑھ لیں۔ البتہ نماز میں نہیں پڑھنا، نماز میں اگر یہ آیت سنے تو درود شریف آپ نے نہیں پڑھنا، اگر جمعے کے دن خطبے میں یہ آیت سنے تو بھی درود شریف نہیں پڑھنا۔ ہاں، عام مجلس میں جب یہ آیت پڑھی جائے تو درود شریف پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 79 میں 59 میں اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے رہے ہیں ایمان والی عورتوں کو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قل لازواجک آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں سے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا، کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو اللہ نے مبہم چھوڑی۔ پہلے اللہ نے یہ کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اور پھر کہا کہ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، وہ بناتکا حضور کی اللہ نے حضور کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ کتنی بیٹیوں سے؟ 4 بیٹی۔ اور پھر آگے مزید وضاحت سے کہ بھئی ایمان والی ساری عورتوں سے کہہ دیجئے ونساء المؤمنین، تاکہ کل کو کوئی عورت کھڑی ہو کر یہ نہ کہے کہ جی یہ جو حکم تھا یہ تو ازواج مطہرات کے لیے تھا، یہ جو حکم تھا یہ حضور کی بیٹیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں۔ اتنی وضاحت سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے، ایمان والی عورتوں سے، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ساری ایمان والی عورتوں سے یہ کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ یعنی جب چادر لیں تو اتنی بڑی چادر ہو کہ اس کا گھونگھٹ آگے سے اتنا بڑا ہو کہ اس سے چہرہ چھپ جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، البتہ آنکھیں وہ نظر اگر آ جائیں تو آنکھیں دکھائی جا سکتی ہیں، آنکھیں چونکہ ایک ضرورت ہے، چلنا پھرنا دیکھنا، تو آنکھوں کو چھوڑ کر بقیہ چہرے کا پردہ وہ ضروری ہے، اس آیت کی روح سے اور دیگر احادیث کی روح سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو ان کو ستایا نہیں جائے۔ جب کوئی ایمان والی عورت پردہ کر کے باہر نکلے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان عورت، یہ کافر عورت نہیں ہے، یہ منافق عورت نہیں ہے، اور جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ خود ہی شرارت سے باز آ جائیں گے، وہ خود ہی ایذا پہنچانے سے باز آ جائیں گے۔ تو پردہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ جس میں کافر عورتیں بھی ہوں، فاسق عورتیں بھی ہوں، منافق عورتیں بھی ہوں اور مسلمان عورتیں بھی ہوں، اگر مسلمان عورتیں بھی اپنا لباس اور اپنی وضاقتہ کافر عورتوں کی طرح رکھیں گی، پردہ نہیں کریں گی، تو جو عام لوگ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بھی کوشش کریں گے مسلمان عورتوں سے گپ شپ لگانے کی، مسلمان عورتوں سے فری ہونے کی۔ تو پردے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب یہ پردہ کر کر باہر نکلیں گی تو یہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں، اور پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا، ان سے فری ہونے کی کوشش نہیں کی جائے گی، ان سے گپ شپ لگانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ خود ہی پیچھے رہیں گے، وہ خود ہی آگے نہیں بڑھیں گے، وہ خود ہی احتیاط کریں گے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے پردے کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنا کھول کھول کر قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کے اندر قوم سبا کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ قوم سبا یہ یمن کے اندر آباد تھے، یمن کے اندر ان کی ایک آبادی تھی، ایک بڑی شاندار تہذیب تھی، اور اللہ نے ان کو بڑی زراعت سے نوازا تھا، بڑے شاندار باغات تھے، کھیت تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ایک سیلاب بھیجا، اور جب وہ سیلاب آیا، اور سیلاب اس طرح آیا کہ انہوں نے بند بنائے ہوئے تھے، جیسے ڈیم ہوتے ہیں نا، ڈیموں کے آگے بند ہوتا ہے، ڈیموں کے آگے دروازہ ہوتا ہے جو اس پانی کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ فرمایا تو وہ جو بند تھا، جس کو جو ایک رکاوٹ کے لیے لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بند کو توڑ دیا، وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور اس سے سیلاب آیا، اور اس سے ان کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ان کی ساری کھیتیاں ختم ہو گئیں، تو یہ ان پر عذاب آیا۔ اور قوم سبا کا واقعہ اللہ نے اس لیے بیان کیا پوری امت کے لیے کہ امت میں وہ لوگ جن کو اپنی زراعت پر ناز ہے، وہ لوگ جن کو اپنی پیداوار پر ناز ہے، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ قوم سبا کے پاس بڑے باغات تھے، لیکن جب نبی کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے ان کو ان کے باغات میں، ان کی زراعت میں، ان کے کھیتوں میں رکھ کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زراعت اور کھیتی باڑی میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا چاہیے، نبی کے طریقوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور بھی تفصیلی احکامات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس پر بات کرنے سے قاصر ہیں۔ سورہ فاطر اس کے بعد ہم نے پڑھی، اور فاطر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، فاطر پیدا کرنے والا۔ چونکہ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے۔
اس سورت کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں، اے لوگوں، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ مالدار بھی اللہ کا محتاج ہے، مالدار بھی فقیر ہے، اور جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، تم سارے اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کی ذات وہ بے نیاز ہے، الحمید، اور قابل تعریف ہے۔ تو لہذا تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو، اور تم سب کو اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا چاہیے۔ اپنی مال و دولت پر تکبر اور اترانے کے بجائے جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوقات پر خرچ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے گروہوں کا، 3 قسم کے طبقات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، ان کو ہم نے کتاب دے دی، مسلمانوں کو قرآن دے دیا تو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب کیا ہے، ان میں 3 قسم کے گروہ ہو گئے، 3 طبقات ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال سے چلنے والے ہیں، ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں، درمیانی چال سے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس تیسرے طبقے میں سے بنا دے، ہمیں اللہ سابقون بالخیرات میں سے بنا دے کہ ہم نیکیوں میں اللہ کے اذن اور اللہ کی توفیق سے آگے بڑھنے والے ہوں۔ ان 3 گروہوں کا، ان 3 طبقات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اس کے 2 رکوع ہم نے پڑھے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات، اس کا تعارف کل کے سبق میں، کل کے خلاصے میں ہم کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔